اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، ہمارا سلسلہ کلام تفرقہ بازی چل رہا ہے۔ قرآن اور احادیث سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ تفرقہ باز امت کو کس طریقے پر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور تفرقہ بازی حکمرانوں کا سب سے محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اہل قلم، اہل علم اور مولوی حضرات کو انگیج کر رکھا ہے۔ تفرقہ باز اسی پر بس نہیں کرتے کہ وہ انسانوں کے اندر تفرقہ بازی کریں، بلکہ وہ اس سے اگلا قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ ان 3 آیات میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کی روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان یہ کس طریقے پر اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان کیا وہ کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض چیزوں کو وہ مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے راہ میں سے، ان کے درمیان میں سے کوئی راہ۔ اب یہ یہاں لفظ یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے،
ان الذین یکفرون باللہ و رسلہ، وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو ذکر الگ ہے. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں. اور مانیں گے بھی، فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی. لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے درمیان کوئی اختلاف ڈال دیں. فرمایا یہ وہ لوگ جو ہمارے اس وقت مسلمان ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کئی مسئلے ایسے ہیں، قرآن مجید سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تو کہیں گے کہ جناب حدیث سے ثابت ہوتا ہے. گویا کہ قرآن حکیم کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا. ہمارے ہاں بہت مشہور مسئلہ ہے نماز قصر. نماز قصر قرآن مجید میں تو صرف خوف کی حالت میں ہے کہ خوف ہو تو قصر ہے، لیکن خوف کے علاوہ قصر نہیں ہے. قرآن حکیم میں قصر کا خوف کی شکل میں حکم ہے. لیکن جہاں ہم نے سفر لمبا ہو، 15 دن رہنا ہو، جی اپنا سامان نہ ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے، لہذا وہ قصر نماز جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ہیں. اس کا ایک کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا، اور ان کے لیے ہم نے انتہائی دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. ایک تو طرز عمل ان کا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہی آسانیاں تلاش کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کا دین بنانے کے لیے قرآن مجید کو منسوخ کر دیا، ایک طرف رکھ دیا، اور پھر احادیث 200 سال کے بعد احادیث امام بخاری علیہ رحمت جو ہیں، غالباً ان کی 180 ہجری کی پیدائش ہے، 200 سال کے بعد احادیث مرتب ہوئیں اور ان کی بنیاد پر ایک الگ دین بن گیا. جب قرآن مجید منسوخ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو تسلی کے لیے رسومات دین چاہیے، لہذا ان کے لیے احادیث کا مجموعہ نکال لیا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر نیا دین جو ہے وہ قائم کر دیا، جو آج کل جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہو کہ چلو تم نے ایک نیا نظام بنایا ہے لیکن سارے ہی اس کے اوپر متفق تو ہو. اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، تو کوئی متفق علیہ کوئی شے نہیں ہے تمہارے پاس. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا.
اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر اور دونوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں کرتے۔ اللہ اور رسول کا ہم زبان اور ہم کلام ہونا، یہ ہے وہ قرآن حکیم، یہی وہ سنت عظمیٰ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعن عمل کیا۔ جو ہی کوئی وحی آتی تھی اس کے اوپر عمل ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھی یہی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم وحی بھیجیں تو وحی کے اوپر مکمل عمل کیا جائے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو قرآن حکیم کو منسوخ کر دیا، 5 آیات تو ایسی ہیں جس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 200-300 سال کے بعد اس امت کے علماء سو نے یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن حکیم لے کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن حکیم کے اوپر عمل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن حکیم دے کر کے گئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اوپر عمل کیا، صحابہ اکرام نے عمل کیا، 200-250 سال اس ناسخ و منسوخ سے قبل اسی کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ 250 سال کے بعد سمجھ آئی کہ نہیں، یہ تو بہت غلط ہو گیا، اس کی فلاں فلاں آیات تو منسوخ ہیں۔ گویا کہ جو منسوخ سمجھتے ہیں 500 آیات کا منسوخ کرنا، اور ان میں جو اہم ترین اور پہلی آیت منسوخ کی ہے ان علماء سو نے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پہلی ہی غالباً آیت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ منسوخ ہے۔ بعد میں سمجھ آئی تو شامل کر لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ قرآن حکیم حکمرانوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ غلام اور لونڈی کا مسئلہ اسلام نے سورہ محمد کے اندر آیا ہے، بند کر دیا ہے، لیکن حکمرانوں کو غلام بھی چاہیے تھے، لونڈیاں بھی چاہیے تھی، لہذا کیسے اس کو مانتے؟ قرآن حکیم کے حکم پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، ابراہیم لنکن نے غلامی کو منسوخ کیا، جبکہ قرآن حکیم کے اندر غلامی ہے ہی منسوخ۔ ہمارے تمام علماء لونڈی اور غلامی کو جائز قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ محمد کے اندر فرماتے ہیں، کیونکہ غلامی کا ادارہ جو ہے وہ بنتا ہی جنگوں کے ذریعے سے، جنگ ہوئی، مرد اور عورتیں غلام بنا لی گئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، غلام نہیں بنا سکتے، چھوڑنا تمہارے لیے فرض ہے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دو چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چھوڑنا تمہارے اوپر فرض ہے، غلام بنانا نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں قرآن حکیم کی، اس پر عمل کرنا حکمرانوں کے لیے کیسے ممکن ہے؟ لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کو منسوخ قرار دے دیا جائے۔ قرآن حکیم کے اندر 500 آیات منسوخ ہیں، صبر کی تمام آیات منسوخ ہیں، جو سمجھ آتی گئی، عقل آتی گئی، شعور آتا گیا، انسانیت جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ
بلوغت کی طرف بڑھتی گئی، کم کرتے گئے، حتیٰ کہ آج بھی 5 آیات منسوخ ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کوئی تفرقہ نہیں کرتے، بین احدہم، دونوں کے درمیان، ان میں سے کسی کے اندر بھی، منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے کیے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کمی بیشی رہ گئی ہے ان سے اعمال کے اندر، گفتگو کے اندر، طرز عمل کے اندر، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تفرقہ بازوں نے ایسا نہیں ہے کہ امت کے اندر ہی تفرقہ ڈالا ہو، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو ہیں یہی بنائے ہوں، شیعہ سنی ہی بنائے ہوں، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھی تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش کی ہے، اور جو بات قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور حدیثیں 200 سال کے بعد جو ہے وہ جمع ہونی شروع ہوئی، اور پھر ایک مسلک والا اس حدیث کو مانتا ہے، دوسرے مسلک والا اس کو نہیں مانتا، تو گویا کہ دین اسلام آج جو ہمارے پاس ہے وہ ایسا دین اسلام ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ سیاسی طور پر بھی 52 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور تقسیم در تقسیم کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کمزور قوتوں کو جس وقت اور جیسے چاہو دبا لو، تو یہ تقسیم کا تفرقے کا مسئلہ جو ہے اسی لیے پیدا کیا گیا کہ یہ دبائی ہی رہی قوم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی سننے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔